کیا غرور اس دکھی ماں کو کبھی جواب دے گا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 30 مئی 2020۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 500 برس پہلے کی بات ہے کہ ایتھنز یونان کے پوش علاقے میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ امیر خاندان آباد تھا جن کے لوہے کے کارخانے تھے۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سوفوکلیز رکھا گیا۔ دنیا کے قدیم ترین لٹریچر میں ٹریجڈی کے 3 ڈرامے اب تک بہت مشہور ہیں۔ انہی میں سے ایک اینٹیگنی ہے جس کا رائٹر سوفوکلیز تھا۔ اس ڈرامے کا نچوڑ اس کا آخری جملہ ہے جو عقل و دانش کے حیرت انگیز فلسفے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ جملہ اب ایک انٹرنیشنل کہاوت بن چکا ہے۔ ڈرامے اینٹیگنی کی تھیٹر میں پیشکش کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے رائٹر سوفوکلیز کو انعام کے طور پر اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ سوفوکلیز نے 91 برس کی عمر پائی۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ڈرامے اینٹیگنی کا وہی آخری جملہ لہک لہک کر پڑھ رہا تھا کہ سانس رک جانے کی وجہ سے مر گیا۔ ڈرامہ اینٹیگنی کی کہانی کے مطابق 2 بھائی تخت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں۔ دونوں شدید زخمی ہو کر میدان جنگ میں ہی مر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی کا وفادار درباری تخت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ جنگ میں مرنے والے اس کے مالک کا دشمن بھائی جو خود بھی جنگ میں مر چکا ہوتا ہے غدار ہے، اس لیے اسے ذلت آمیز سزا ملنی چاہیے۔ نئے بادشاہ کے فرمان کے مطابق اس کے مرے ہوئے مالک کی تجہیز و تکفین شاہی پروٹوکول اور مذہبی رسومات کے ساتھ کی جاتی ہے، جبکہ دشمن مرے ہوئے بھائی کی لاش کو دفنانے کی بجائے کتوں، گدھوں اور کیڑے مکوڑوں کے کھانے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں کسی بھی لاش کے ساتھ نہ دفنائے جانے کا یہ سلوک بدترین ذلت تصور کیا جاتا تھا۔ ان دونوں مرحوم بھائیوں کی 2 بہنیں تھیں جن میں سے ایک کا نام اینٹیگنی تھا۔ اینٹیگنی نے اپنی بہن سے کہا کہ دوسرا بھائی بھی ہمارا بھائی ہی تھا، ہمیں اس کی لاش کی یہ تذلیل روکنی چاہیے، اور کیوں نہ ہم چپ چاپ رات کے اندھیرے میں مذہبی رسومات کے بعد اس کو بھی دفنا دیں۔ جب دوسری بہن نے بادشاہ کے خوف کے باعث انکار کیا تو اینٹیگنی نے اکیلے ہی ایسا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے فرمان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے شہر کے اکابرین کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ اکابرین بادشاہ کی خوشامد کے پیش نظر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ عین اسی وقت ایک خوفزدہ سنتری دربار میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس غدار کی لاش کو رات کے اندھیرے میں کسی نے دفنا دیا ہے۔ بادشاہ غصے سے کانپتے ہوئے سنتری کو حکم دیتا ہے کہ جا کر پتہ کرو کہ میری یہ حکم عدولی کس نے کی۔ اگر تم مجرم نہ پکڑ سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ بادشاہ کے غضب کے باعث دربار میں خوف و ہراس پھیلا ہوتا ہے کہ وہی سنتری اینٹیگنی کو لے کر دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ اینٹیگنی پر دھاڑتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ اینٹیگنی ڈرے بغیر ہاں میں جواب دیتی ہے۔ بادشاہ اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کرتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت دیوتاؤں کا ایک معزز نابینا نمائندہ دربار میں آتا ہے اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیوتا تمہارے اس فیصلے سے سخت ناراض ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لاش کو مذہبی رسومات کے ساتھ دفنا دو اور اینٹیگنی کو چھوڑ دو، ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ بادشاہ اپنے غرور اور ضد پر قائم رہتے ہوئے دیوتا کے نمائندے کو بے عزت کر کے دربار سے نکال دیتا ہے۔ دیوتا کا نمائندہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دیوتا کے نمائندے کی یہ بددعا سن کر بادشاہ کے علاوہ ہر فرد سہم جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اینٹیگنی کو سزائے موت دے۔ بادشاہ کا بیٹا اینٹیگنی سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ بادشاہ کو ایسا نہ کرنے کا کہتا ہے۔ بادشاہ اور اس کے بیٹے میں تلخ کلامی ہوتی ہے۔ بیٹا بادشاہ کو چھوڑ کر دربار سے چلا جاتا ہے۔ شاہی سپاہی اینٹیگنی کو اندھیرے غار میں بند کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ملکہ دربار میں آ کر بادشاہ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا کہتی ہے، لیکن بادشاہ انکار کر دیتا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ اینٹیگنی کے بارے میں معلوم کرنے اندھیرے غار کی طرف جاتا ہے۔ جو ہی وہ غار کے کنارے پر پہنچتا ہے تو داروغہ اسے بتاتا ہے کہ اینٹیگنی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی، اور اس کی خودکشی کو برداشت نہ کرتے ہوئے بادشاہ کے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو تلوار سے ہلاک کر لیا ہے۔ جب ملکہ کو اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر ملتی ہے تو وہ بھی اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ لیتی ہے اور مرتے وقت بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پورے خاندان کی تباہی کا باعث تمہارا غرور اور ضد تھی۔ پورے خاندان کی تباہی کے بعد بادشاہ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے اپنے غرور اور ضد کی سزا ملی اور وہی قصوروار ہے۔ اس ڈرامے کا حیرت انگیز عقل و دانش والا سادہ سا آخری جملہ یہ ہے کہ غرور اور ضد کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن اس سزا سے عقل آ جاتی ہے۔ دنیائے عالم نے عقل و دانش کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق سیکھ کر ترقی کی بڑی بڑی منزلیں طے کیں۔ ہمارے حکمرانوں نے غرور اور ضد کی سزائیں پانے کے باوجود سبق نہیں سیکھا، اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی سبق نہیں سیکھا۔ ہمارے سابق اور موجودہ اکثر سیاستدانوں کو غرور اور ضد کی سزا ملتی ہے،
لیکن اس سزا سے انہیں عقل نہیں آتی۔ یونان کی اس کہاوت سے پاکستان میں کب سبق سیکھا جائے گا؟ ملک میں پی آئی اے کے طیارے کے المناک حادثے نے پتھروں کے بھی آنسو نکال دیے، لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار موڈ میں عید کی چھٹیاں نتھیا گلی میں گزارتے نظر آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی عید کی ویڈیو دیکھ کر پی آئی اے حادثے کے لواحقین کی صف ماتم میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اس کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ پی آئی اے طیارہ حادثے پر قومی سوگ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا پی ٹی آئی کے وزیروں اور مشیروں کی فوج ظفر موج دکھی لواحقین کے گھروں میں جا کر تعزیت نہیں کر سکتی تھی؟ وزیر اعظم قوم کا سربراہ یعنی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اسی خاندان کے سربراہ سے ایک ماں جن کے دونوں بچے طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے، روتے ہوئے ایک وائرل ویڈیو میں سوال کر رہی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ اگر پی کے 8303 میں آپ کے اپنے 2 بچے ہوتے اور آپ کو ان کے کبھی ریمینز نہ ملتے اور آپ 5 دن مارے مارے پھرتے، آپ ایک آنکھ، ایک ناک، ایک ہڈی، کسی چیز کو ترس جاتے کہ کہیں مل جائے آپ کو، کہ آپ کو اس کو دفنا کے سکون مل جائے، تو کیا ہوتا؟ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے حساب ہوگا۔ کیا غرور اس دکھی ماں کو کبھی جواب دے گا؟ شکریہ، دی اینڈ۔